ارشاد ہوا وفی انفسکم، اور وہ رب تمہارے اندر رہتا ہے، تمہاری جانوں میں، تمہارے دلوں میں، تمہارے دل کی دھڑکنوں میں، عین تمہارے اندر وہ اللہ تمہارے اندر رہتا ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے تم آسمانوں میں تلاش کرتے ہو وہ تمہارے اندر ہے، جسے تم زمین کی وسعتوں میں تلاش کرتے ہو وہ تمہارے اندر ہے، جسے تم کائنات کی پگھائیوں میں ڈھونڈ رہے ہو وہ اللہ تمہارے اندر ہے۔ اور ظاہر ہے اسے دیکھنے کے لیے اگر تمہاری آنکھ کو روشنی نہیں ملے تو کسی نسبت کو حاصل کر لو تاکہ تمہیں وہ نگاہ میسر آ جائے کہ تم اپنے اندر بیٹھے ہوئے خدا کو دیکھ سکو۔ یہ جو دوستان عزیز اللہ کو دیکھنے کی بات ہے، یہ سوال بہت پرانا ہے۔ حقیقی معنوں میں سر کی آنکھوں سے اگر کسی نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ فقط نگاہ مصطفیٰ ہے۔ بے پردہ ذات حق کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا، یہ اعجاز، یہ صرف اور صرف نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعجاز ہے۔ سوال تو سب نے کیا، ارنا اللہ جہرتاً، ہم اللہ کو اعلانیہ دیکھنا چاہتے ہیں، اعلانیہ دیکھنا، سرعام دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، پھر پردہ کیوں؟ اعلانیہ دیکھنا چاہتے ہیں، مگر اللہ کو دیکھنے کا حوصلہ وہ صرف نگاہ مصطفیٰ میں ہے۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب قرآن مجید کی یہ آیہ پڑھی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کرائی جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ دکھائیں ہم اپنی نشانیاں۔ تو یہاں من ہے، اور من بعض اوقات تبعیضیہ ہوتا ہے، تاکہ دکھائیں ہم اپنی بعض نشانیاں۔ انہوں نے یہ ترجمہ سمجھا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، رونے لگے، اس فکر میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ فرماتا ہے تاکہ دکھائیں ہم اپنی بعض نشانیاں، جبکہ قرآن مجید فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سماوات و ارض کے سارے ملکوت دکھائے۔ سارے، ایک ہے ملک، یہ زمین آسمان چاند ستارے سیارے، یہ سب اللہ کا ملک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ اللہ جس کے دست قدرت میں ہے سارا ملک۔ اور جو اس نظام کو چلاتے ہیں، زمین آسمان چاند ستارے سورج سیارگان فلکی، جو اس کو چلاتے ہیں وہ ہیں ملکوت۔ سورہ یاسین کی آخری آیت ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، پاک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں، دست قدرت میں ہے سارے ملکوت۔ اب اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارض و سماوات کے سارے ملکوت ہم نے ابراہیم کو دکھا دیے۔ جبریل بھی ملکوت میں ہے، میکائیل بھی، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، اور پتھر کے نیچے کیڑے تک جو روزی پہنچاتا ہے، اس کیڑے تک روزی پہنچانے والا فرشتہ وہ بھی ملکوت ہے۔ جو درود و سلام کے لیے مدینہ میں اترتے ہیں وہ بھی ملکوت ہے۔ جو اللہ والوں کی بزم میں ذکر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ سیاحون، وہ بھی ملکوت ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ جو دوستان عزیز کندھوں پہ بیٹھے ہیں یہ بھی ملکوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملکوت خلق فرمائے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام ملکوت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیے، گویا ساری کائنات نگاہ ابراہیم کے سامنے ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ پڑھا کہ ابراہیم کو ساری کائنات دکھائی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ دکھائیں ہم اپنی بعض نشانیاں، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ احترام اور ادب تو سب انبیاء کا ہے، مگر ہم نے کلمہ تو محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ سرکار کے لیے من کیوں فرمایا ہوگا؟ قلم رکھ دیا، پڑھانا چھوڑ دیا، کتابیں بند کر دی، ساری رات روتے ہوئے گزر گئی، دوسرا دن پھر وہی دوستو فرض نماز پڑھی اور رونے بیٹھ گئے، پھر نماز پڑھی اور رونے بیٹھ گئے، نماز میں آنسو جاری ہے۔ جب تیسری رات آئی سو نہیں سکے، آرام نہیں حاصل ہو سکا، محبت ہو تو پھر یہ درد نصیب ہوتا ہے۔ اور جب رات ہوئی آج سوئے، سر رکھا، ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر سرکار مدینہ کی سواری تیار ہو گئی۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ سرکار مدینے سے چل نکلے ہیں، عالم خواب میں زیارت ہوئی، سلام عرض کیا سرکار سے۔ جب سلام عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا راضی کس بات نے پریشان کر رکھا ہے؟ دست ادب جوڑ کے عرض کرتے ہیں سرکار میں نہ رو تو کون روئے، کملی والے آقا ہم کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں، نام آپ کا لیتے ہیں، نعتیں آپ کی پڑھتے ہیں، ذکر آپ کا کرتے ہیں، کلام آپ کا ہوتا ہے، باتیں آپ کی ہوتی ہے، محفل آپ کی سجتی ہے، سلطان انبیاء آپ ہے، سرور انبیاء آپ ہے، مرشد انبیاء آپ ہے، کائنات کے ناز آپ ہے، وجہ تخلیق آپ ہے، وجہ تکوین آپ ہے، سبب عزت آپ ہے، شفاعت والے آپ ہے، کرامت والے آپ ہے، تاج والے آپ ہے، حسن والے آپ ہے، جمال والے آپ ہے۔ سرکار جب آپ کا ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا من آیاتنا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اپنی بعض نشانیاں، اور ابراہیم کے لیے فرمایا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ساری کائنات دکھائی ہے۔ سرکار نے فرمایا لب پہ تبسم آیا، فرمایا راضی غم زدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ دوبارہ ان آیتوں کو پڑھے، اللہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے، اور میرے بارے میں فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ دکھائے اپنی نشانیاں۔ ان کے لیے فرمایا کہ سماوات و عرض دکھائے، اور میرے بارے میں تم نے نوری بھی پڑھا، ابراہیم بھی پڑھا، ملکوت السماوات والارض بھی پڑھا، ادھر لِنُرِيَهُ بھی پڑھا، من بھی پڑھا، آیات بھی پڑھا، مگر نا کی طرف توجہ نہیں گئی۔ اللہ فرما رہا ہے من آیاتنا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نشانیاں، بلکہ کہا اپنی نشانیاں۔ ابراہیم کو کائنات دکھائی ہے اور محمد کو اپنی ذات دکھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ توجہ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کائنات دکھائی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بات کو پیش نظر رکھ رہا ہے، انشاءاللہ پھر لوٹ کے آتے ہیں، اور پھر جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا جاگ رہے ہیں۔ ہر نبی سے یہ سوال ہوا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن میرے نبی سے یہ سوال کسی نے نہیں کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے یہ نہیں عرض کی کہ سرکار میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ شوق تو یہاں بھی کم نہ تھا، ذوق ایمان تو یہاں بھی موجود تھا، مگر سرکار کو دیکھنے کے بعد جاگ رہے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جس نے محمد کو دیکھ لیا، اس سے اونچی آواز میں سبحان اللہ کی اجازت ہے۔ بھئی قربانیاں تو یہاں بھی دی گئی، آپ بھول گئے عمار ابن یاسر کے لیے آگ کا چیخا جلایا گیا۔ ماں شہید ہے، باپ شہید ہے، عمار آنکھوں سے آنسو برسا رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ آگ جل رہی ہے، اس وجہ سے کہ دشمن تانے دے رہا ہے۔ سامنے ابو جہل کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اب بلاؤ نا اپنے محمد کو، وہ جو تم کہتے پھرتے ہو کہ آسمان کے چاند کو توڑ دیتے ہیں، وہ جو کہتے ہو کہ ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیتے ہیں، وہ جو تم کہتے ہو کہ کنکریاں بول پڑتی ہیں، وہ جو کہتے ہو کہ دریا رک جاتے ہیں،
وہ جو کہتے ہیں کہ پتھروں کا سینہ چیر کے پانی نکل آتا ہے، وہ جو کہتے ہو کہ مردوں کو جلا دیتے ہیں، اب بلاؤ نا تاکہ تمہاری مشکل کشائی کو آ سکے۔ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب ارشاد فرمایا زبان بند رکھ، جان دے رہا ہو مگر تو کہتے بلا لوں اپنے نبی کو، میرے عقیدے میں یہ ہے کہ میں غلام ہوں، وہ جانتے ہیں۔ اور پھر کفر کی نگاہیں دیکھتی رہ گئی، سرکار آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور سرکار نے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عمار کیا بات ہے؟ عرض کی سرکار میں نہ رو تو کون روئے، میں آگ سے نہیں گھبرایا مگر دشمن تانے دے رہا ہے۔ سرکار نے آپ کی جانب دیکھا، فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی عمار ابن یاسر کما علی ابراہیم، اے آگ یوں ٹھنڈی ہو جا عمار کے لیے جیسے میرے دادا خلیل کے لیے گلزار ہو گئی تھی۔ یہ یہاں بردن نہیں ہے، بردن و سلامن ہے، اور ٹھنڈی ہوتے ہوئے احساس رکھنا، اتنا نہ ٹھنڈی ہو جانا کہ میرے عمار کو سردی محسوس ہو گئی۔ یہاں کسی جان دے رہے ہیں، سوال نہیں کیا کہ دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں خبر ہے جنہیں دیکھ لیا ہے بس دیکھ لیا ہے۔